بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو مختلف قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، انہی میں سے ایک غلط فہمی مہر کے معاملے میں ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ مہر کا جو معاملہ ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پہ ڈسکس ہوتا ہے اور اس کو لکھا جاتا ہے، اس کو درج کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ مہر معجل ہے یا مہر مؤجل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوری ادا کیا جائے گا یا بعد میں ادا کیا جائے گا۔ اس کے مختلف شیڈ اور مختلف پہلو ہیں، مگر جس غلط فہمی جس کو خاص طور سے ڈسکس کریں گے ہم مہر کے حوالے سے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ شادی بیاہ کا ایک اہم بلکہ نکاح کی شرائط میں سے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، تو ہم اس کو ضرور یہاں پہ ڈسکس کریں گے، اس کے خاص اسپیکٹ کو، جو کہ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ زیر بحث آتا ہے اور پھر اس میں بعض بڑی مضحکہ خیز چیزیں بھی سامنے آتی ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ غالباً کوئی شرعی حق مہر ہے، اور حضرت فاطمہ کے نے جو حق مہر حضرت علی کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو جو طے پایا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرعی حق مہر ہے، اور اس شرعی حق مہر کی پھر ظاہر طور کچھ توضیح کی جاتی ہے، کوئی تشریح کی جاتی ہے، اور بعض ناواقف لوگ یہ بات بیان کرتے رہتے ہیں کہ اسی حق مہر کی بنیاد پر ہمیں اصل میں شادی کرنی چاہیے، اور یہی حق مہر چونکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جب شادی ہوئی تو یہ حق مہر رکھوایا گیا، تو غالباً شریعت نے بھی اسی قسم کی رہنمائی دی ہے۔ اور پھر یہ معلوم ہے کہ مختلف علماء نے جب اس حق مہر کو جب تلاش کیا، اس کو انٹرپلیٹ کیا اور تاریخ کے ماخذ میں اس کا حساب لگایا، تو یہ تقریباً 150 تولہ چاندی کے برابر بنتا ہے۔ اور پھر مزید ایک ستم یہ ہوا کہ غالباً مغلیہ دور میں شاہ جہان کے زمانے میں یہ کیلکولیشن کی گئی کہ یہ 150 تولہ چاندی ہے تو یہ کتنا، یعنی سکہ رائج الوقت کے حساب سے کتنا ہوتا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 32 روپے 8 آنے، یا بعض لوگ کہتے ہیں 30 روپے، تو بہرحال 30، 32 یا 34 روپے کے آس پاس جو چاندی کے سکے تھے اس زمانے میں جہانگیر کے اور ان کے جو بعد کے جو مغل شاہنشاہ ہیں ان کے زمانے میں جو ان کی ویلیو تھی وہ چونکہ 32 روپے 60 پیسے یا 32 روپے 8 آنے کے قریب تھی، چنانچہ یہ کہا گیا کہ حضرت فاطمہ کا جو شرعی حق مہر ہے، چونکہ وہ ایک خاص چیز ہے جو خانوادہ نبوت میں زیر بحث آئی ہے اور مقرر کی گئی ہے، لہٰذا ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اسی کو اپنائیں۔ اور پھر یہ صورتحال سامنے آ گئی کہ بعض لوگوں نے کہا جی کہ ہم شرعی حق مہر کے طور پہ اس حق مہر کو طے کریں گے، اور وہ 32 روپے 8 آنے ہیں، یا جو اس کے مقابل کے جو چاندی کے سکے تھے وہ ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید نے حق کے مہر کے بارے میں یا مہر کے بارے میں کوئی مقدار سرے سے متعین ہی نہیں کی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو معروف پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور معروف کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ خاتون کا کیا خاندان ہے، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مرد کی اپنی فائنینشیل حیثیت کیا ہے، اس کی وہ کیا ہے جو دیکھ سکتا ہے، اور پھر ایک میوچل سیٹلمنٹ وجود میں آئے گی، اور یہ ہر سوسائٹی میں، ہر زمانے میں، اور بلکہ ایک ہی زمانے میں مختلف سوسائٹیوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے اس میں کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی، ہرگز یہ نہیں کہا کہ فلاں حق مہر کے آپ پابند ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ بالمعروف ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کی جو کنونشنز ہیں، سوسائٹی کا جو عرف ہے، اس پہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہ نیگوشیبل ہے، اس کو نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے، یہ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے اس کو مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد خاتون اگر چاہے تو وہ اس میں کوئی سمجھوتا بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی کمی بھی لا سکتی ہے۔ یہ سب باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ بات بالکل صفائی کے ساتھ اور بالکل وضاحت کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ مہر کے معاملے میں یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کا شرعی کوئی حق مہر ہے اور یہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ معروف کے مطابق مہر کو دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ کے زمانے میں یا ان کے اپنی موقع پہ جب یہ حق مہر دیا گیا تو انہی کے زمانے کے معروف کو ظاہر کے فالو کیا گیا، اور اس کے لحاظ سے اس کو طے کیا گیا۔ اس کو کیلکولیٹ کرنا، 150 تولے چاندی کے عوض لے کے آنا، پھر اس چاندی کی قیمت کو مزید اب آج کل کے سکہ رائج الوقت میں لے کے آنا، یہ سب وہ کاوشیں ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مہر کا جو معاملہ ہے یہ قرآن نے معروف پر چھوڑ دیا ہے۔ اور میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ جو مہر کا فلسفہ ہے یہ ہمارے ذہن سے اکثر اجھل ہو جاتا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ مہر ایک ٹوکن منی ہے، اور جو ایک خاوند ہونے اپنی ہونے والی بیوی کو دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اصل میں تمہاری فائنینشیل آبلیگیشن اٹھا رہا ہوں، تمہاری جو معاشی ذمہ داری ہے میں اس کو سنبھال رہا ہوں، یہ جو میں مہر ادا کر رہا ہوں یہ اس کا ایک سمبولک اظہار ہے، اس کا ایک علامتی اظہار ہے۔ گویا کہ وہ جو مہر ہے وہ ایک خاوند کی طرف سے اس کا علامتی اظہار ہوتا ہے، اور ایک وعدہ ہوتا ہے کہ میں اس خاتون کو جس کو میں اپنے حوالہ عقد میں لے رہا ہوں، جس سے میں شادی کر رہا ہوں، اس کی جو معاشی ذمہ داری ہے یہ میں اٹھاؤں گا، اور اس کے ٹوکن کے طور پہ، اس کے سمبل کے طور پہ میں یہ مہر ادا کر رہا ہوں۔ چنانچہ اسی کی اسپرٹ یہی ہے کہ اس کو پھر فوراً ادا بھی کر دیا جائے، تاکہ وہ خاتون جو ہے اس کو یہ ایک ایشورنس ملے
اس کو ایک اعتماد حاصل ہو کہ میں جس شوہر کے ہاں جا رہی ہوں وہ میری فائنینشیل آبلیگیشن کو پورا کرے گا۔ تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہر کے معاملے میں یہ جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کوئی شرعی حق مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے مقرر کر دیا ہے حضرت فاطمہ کے مہر کو مثال بنا کے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن بڑی وضاحت سے کہتا ہے کہ یہ مہر جو ہے یہ سر تسر سوسائٹی کے معروف پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔